یہ سٹوری جس ہاسپٹل کی ہے میں اس کا نام مینشن نہیں کروں گا جہاں میں نے جاب کی، اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ ہاسپٹل کافی پرانا تھا، شاید کہ یہاں پاکستان سے بھی پہلے کا۔ اونچی اونچی دیواریں، اندرونی حصے میں پرانا طرز تعمیر، لمبے خاموش کوریڈور اور کئی کمروں والے وارڈز جن میں ذہنی مریض رکھے جاتے تھے۔ جب میں نے نوکری جوائن کی تھی تو دل میں تھوڑا سا خوف تھا، لیکن میری مالی حالات کچھ ایسے تھے کہ میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ شروع کے چند دن بہت نارمل گزرے۔ رات کی ڈیوٹی میں خاموشی کا رواج ہوتا تھا، بس دور سے کبھی کبھار کسی مریض کی چیخ یا کسی وارڈ بوائے کی بات چیت سنائی دے جاتی، لیکن پھر کچھ چیزیں نوٹس میں آنے لگی۔ ایک رات میں وارڈ نمبر 4 کے چکر میں تھا، وہاں ایک بڑا سا درخت بھی تھا اور اس کے ساتھ ایک پرانا سا بینچ۔ اکثر میں وہاں بیٹھ کر چائے پیتا تھا۔ کیمرے نمبر 6 میں نو سگنل آتے اور پھر کچھ لمحوں بعد خود بخود بحال ہو جاتا۔ میں نے یہ سب وارڈ انچارج کو بتایا، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا یہ تو روز کی بات ہے، اس جگہ کی اپنی تاریخ ہے، تمہیں عادت ہو جائے گی۔ لیکن مجھے عادت نہیں ہوئی۔ ایک رات شاید میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ میں حسب معمول اپنے راؤنڈ پر تھا، رات کے کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا۔ وارڈ نمبر 6 کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے کہ کمرے کے اندر چل رہا ہو۔ حالانکہ وہ کمرہ اس وقت خالی تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر مکمل اندھیرا تھا۔ موبائل کی ٹارچ نکالی اور اندر داخل ہوا۔ جیسے میں اندر گیا میرے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں پیچھے پلٹا، ہاتھ سے دروازہ کھولا، لیکن وہ کسی نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں گارڈ کو کال کرنے لگا، لیکن وہاں سگنل ہی نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں ہوا جیسی رک گئی ہو۔ ایک دم سے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی کمرے میں اور بھی ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں فوراً باہر نکلا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ رات بھی یہی معمول تھا، لیکن جیسے ہی میں بیٹھا مجھے لگا جیسے پیچھے سے کسی نے میرا کاندھا ہلکا سا چھوا۔ میں فوراً مڑا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید میرا وہم ہو۔ اگلے دن کچھ اور عجیب ہوا۔ میں وارڈ نمبر 7 میں گیا تو ایک مریض جس کا نام شکیل تھا، وہ میری طرف دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہنسی بھی ایسی جیسے مذاق نہیں بلکہ طنز ہو۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو کر بولا، یا کچھ بھی ویسا نہیں جیسا نظر آتا ہے، رات میں سب جاگتے ہیں، بس آپ نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ بیمار ہے اور دوا کا اثر نہیں ہو رہا، لیکن اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ چند دنوں میں کئی ایسی باتیں ہوئیں جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کسی خالی وارڈ میں پنکھا خود بخود چلنے لگتا، کبھی روشنی جھپکنے لگتی، اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ فوٹیج میں اکثر میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ گارڈ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے جھوٹ بول دیا، کچھ نہیں، لیکن میں جانتا تھا یہ صرف ہوا نہیں تھی۔ اس رات کے بعد میری حالت بدل گئی۔ میں مذاق کرنے والا بندہ تھا، لیکن اب ہر وقت چپ سا رہتا تھا۔ میرے کولیگز بھی پوچھتے تھے کہ کیا ہوا ہے، لیکن میں ٹال دیتا۔ دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا تھا، کوئی واضح چیز تو نہیں، لیکن ایک انجانی سی بے چینی، جیسے کوئی سایہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہو۔ اب جب میں وارڈ نمبر 6 یا 7 کے قریب جاتا، دل گھبرانے لگتا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، حالانکہ میں کئی بار کوشش کرتا کہ یہ سب صرف میری ذہنی کیفیت ہے، لیکن پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہیں جو میرے وسوسے کو حقیقت میں بدل دیتی تھی۔ ایک رات تقریباً 3 بجے کے قریب اسپتال کے پچھلے حصے میں موجود ایک سٹور روم کی لائٹ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ اب یہ وہ جگہ تھی جہاں مہینے میں ایک بار بھی کوئی نہیں آتا جاتا تھا۔ میں نے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا، ادھر کوئی گیا ہے کیا؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں، پچھلے ہفتے ہی تالا لگایا تھا وہاں۔ مجھے شک ہوا، میں نے اسے ساتھ لیا اور ہم دونوں سٹور کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو حیرت انگیز طور پر دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر واضح بلب جل رہا تھا۔ آنکھ لگ گئی۔ وہاں میں دیکھا کہ میں وارڈ نمبر 4 میں گیا ہوں اور وہاں کوئی مریض نہیں، بس بیڈز خالی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں پلٹنے لگا تمام بیڈز خود بخود ہلنے لگے، جیسے ان پر کوئی نہ نظر آنے والے لوگ لیٹے ہوں۔ میں بڑبڑا کر اٹھا، پسینے میں شرابور تھا۔ اب حالات میرے قابو سے باہر نکل رہے تھے۔ دل نے فیصلہ کر لیا تھا اگر ایک بار پھر کوئی انہونی ہوئی تو یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ اور وہ رات بھی آ گئی۔ وہ رات بھی عام راتوں جیسی ہی لگ رہی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میں نے خود سے کہا، آخری بار آ رہا ہوں یہاں، کچھ بھی ہوا تو بس ریزائن دے دوں گا۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے ہوں گے۔ بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی، باہر سے نمی کی بو آ رہی تھی۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اچانک انٹرکام بجا۔ یہ وہ انٹرکام تھا جو صرف وارڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ میں نے فون اٹھایا، آواز آئی، وارڈ نمبر 7، کوئی مریض شور مچا رہا ہے، دیکھ لیں۔ آواز کچھ عجیب سی تھی، نہ مرد کی نہ عورت کی۔ گارڈ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا، اندر کچھ بکھرا پڑا ہے، جیسے کسی نے پرانی فائلیں اور سامان نکال کر ادھر ادھر پھینک دیا ہو۔ ہم اندر گئے، واقعی وہاں چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ پرانے مریضوں کے ریکارڈز تھے، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ایک کونے میں کسی نے فرش پر انگلی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ جگہ ان کی ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ میں نے سوچا کہ کسی نے جان بوجھ کر ڈرانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ گارڈ فوراً باہر نکلا ہے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں بھی چپ چاپ باہر نکلا اور دروازے بند کر دیا۔ ہم دونوں نے اس رات کے بعد اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔
اور اگلے دن میں نے جا کر اسٹور پر دوبارہ تالا لگا دیا. اور مجھے نیند میں بھی عجیب و غریب خواب آنے لگے تھے. کبھی میں اسپتال کی لمبے راہداریوں میں اکیلا بھٹکتا ہوتا, کبھی سب لائٹیں بند ہو جاتی اور صرف ایک دروازہ کھلا رہ جاتا. اس کے پیچھے سے کوئی سرگوشی کی آواز آتی. ایک رات ڈیوٹی کے دوران میری آنکھ جیسے کوئی گلا گھونٹنے ہوئے بول رہا. میں نے فون بند کیا اور فوراً وارڈ نمبر 7 کی طرف چل دیا. اندر جاتے ہی سب کچھ خاموش تھا, کوئی شور, چیخ یا ہلچل نہیں, اور مریض اپنی جگہ لیٹا ہوا تھا. میں وارڈ بوائے سے بولا, ابھی کسی نے فون کیا تھا, کہاں شور ہو رہا ہے؟ حیران ہو کر بولا, کون سا فون؟ یہاں تو سب ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں بولا. میں نے کہا, پھر انٹرکام پر کال کس نے کی؟ اس نے کہا, سر وارڈ 7 کا انٹرکام پچھلے ہفتے سے خراب ہے, ابھی تک فکس نہیں ہوا. میرے ہاتھوں میں فائل گر گئی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کال وارڈ نمبر 7 سے آئی ہے. اب میرا دماغ سون ہونے لگا. میں جلدی واپس اپنے آفس کی طرف بھاگا. دل بری طرح دھڑک رہا تھا. آفس پہنچ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ بتی چلی گئی. مکمل اندھیرا, اور اسی لمحے باہر کوریڈور میں کسی نے تیز قدموں کی آواز آئی. ٹک ٹک ٹک. میں نے موبائل کی ٹارچ چلائی اور دروازے سے باہر جھانکا. کوئی بھی نہیں تھا. اب میں مکمل ہوش و حواس میں نہ تھا. میرے ہاتھ کانپ رہے تھے, ماتھے پر پسینہ. میں نے طے کر لیا کہ فوراً اسپتال سے نکل جاؤں. میں نے دروازہ کھولا اور سیدھا مین گیٹ کی طرف چلنے لگا. راستے میں وارڈ نمبر 6 کے پاس سے گزرا تو وہاں سے روشنی آ رہی تھی. دل نے کہا نہ رکوں, لیکن دماغ نے کہا آخری بار جھانک کر دیکھ لے, شاید کوئی بندہ ہو. میں نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر جھانکا, اور جو میں نے دیکھا وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا. کمرے کے بیچوں بیچ ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اور اس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا. کسی مریض جیسا لباس پہنے, جھکا ہوا چہرہ, بال لمبے اور الجھے ہوئے, اور ہاتھوں میں پرانی فائلز. میں نے ہلکی آواز میں کہا, آؤ بھائی, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص بالکل بھی نہیں ہلا. میں تھوڑا اور قریب گیا, اور جیسے ہی میں نے ٹارچ اس کے چہرے پر کی, وہ وہاں تھا ہی نہیں. کرسی خالی تھی, اور میں نے خود کو دیکھا تھا, وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. میرے قدم وہاں سے اٹھے اور بس میں دوڑتا ہوا مین گیٹ تک گیا. گیٹ پر موجود گارڈ حیران ہوا. سر خیر تو ہے؟ میں نے بس اتنا کہا کہ گیٹ کھولو, میں جا رہا ہوں. اگلے دن میں گھر سے اسپتال کا یونیفارم لیے بغیر ہی گیا. ارادہ پکا تھا کہ ریزائن دوں گا اور ہمیشہ کے لیے اس جگہ کو خیر بات کہہ دوں گا. دل میں خوف تھا, لیکن ساتھ ساتھ ایک تجسس بھی تھا کہ آخر کل رات جو کچھ ہوا وہ محض میرا وہم تھا یا واقعی کچھ ہے اس جگہ پہ. اسپتال کے ایڈمن آفس پہنچا تو وہاں سینئر ایڈمن آفیسر مسٹر سجاد موجود تھے. وہ کافی پرانے آدمی تھے, اس اسپتال میں پچھلے 20 سال سے جڑے ہوئے تھے. میں نے ان کے سامنے ریزائن رکھ دیا اور کہا, سر میں مزید یہاں ڈیوٹی نہیں کر سکتا, میری طبیعت اب اجازت نہیں دیتی. انہوں نے ریزائن پڑھا, پھر میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے, تم پہلے بندے نہیں ہو جس نے یہ کہا ہے. میں چونک گیا. کیا مطلب؟ میں نے پوچھا. وہ کرسی سے اٹھے اور کھڑے ہو کے پاس جا کر باہر لان کی طرف دیکھنے لگے. پھر بولے, یہ مینٹل ہاسپٹل اس زمین پر بنا ہے جہاں پہلے جنگ کے قیدی رکھے جاتے تھے. کچھ کہتے ہیں یہاں ایک پرانا قید خانہ تھا جہاں ذہنی مریضوں پر تجربے کیے جاتے تھے. یہ سب میں تمہیں فائل میں تو نہیں دکھا سکتا, لیکن یہاں کام کرنے والے پرانے اسٹاف کی باتیں سنو تو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ تو ایسا ہے جس کی وضاحت نہیں ہو سکتی. میں خاموشی سے سنتا رہا. وہ بولتے گئے, پچھلے 5 سالوں میں 9 سے زائد افراد نے صرف رات کی ڈیوٹی چھوڑ کر نوکری چھوڑی. سب نے کچھ نہ کچھ ایسا ہی بیان دیا جیسا تم بتا رہے ہو, پر کوئی ثابت نہیں کر سکا. CCTV میں کچھ نظر نہیں آتا. سب کچھ غیر واضح, مشکوک یا ذہنی دباؤ کہہ کر فائل بند کر دی جاتی. میں نے ہمت کر کے پوچھا, تو پھر آپ لوگوں نے اس بارے میں کبھی کچھ کیا کیوں نہیں؟ کوئی انویسٹیگیشن؟ وہ مسکرائے. اسپتال چل رہا ہے, فنڈز آ رہے ہیں, مریض آ رہے ہیں, اور ہمارا کام فائل سنبھالنا ہے. سائے نہیں. میں وہیں کرسی پر بیٹھا رہ گیا. ایک عجیب بے بسی کا احساس ہوا. انہوں نے نرمی سے کہا, علی, اگر تم واقعی خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہو تو تمہارا فیصلہ بالکل درست ہے, لیکن یاد رکھنا جو کچھ تم نے دیکھا وہ شاید صرف تم نے نہیں دیکھا. ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کبھی کبھی, مگر اب میں اس کا عادی ہو گیا ہوں. شاید اور چیزوں پر, آوازوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتا اور نظر انداز کر دیتا ہوں, مگر ہر بندہ دل کا مضبوط نہیں ہوتا, ہر کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. میں نے بغیر کوئی اور سوال کیے وہاں سے اٹھ کر فائنل کلیئرنس لی اور اسپتال سے نکل گیا, دل میں ایک گہرے بوجھ کے ساتھ, جیسے کچھ سوال ہمیشہ ادھورے ہی رہ گئے. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. 6 ماہ بعد مجھے ایک فون کال آئی. میں نے وہ نوکری چھوڑنے کے بعد خود کو بالکل الگ کر لیا تھا. نہ اسپتال والوں سے رابطہ رکھنا, نہ پرانے پولیس سے بات کرنا. ایک عام سی زندگی گزارنے لگا تھا. کسی پرائیویٹ کلینک میں دن کی ڈیوٹی شروع کر دی تھی تاکہ راتوں کی وہ دہشت دوبارہ نہ دکھنی پڑے. ایک دن جون کی تیز گرمی میں دوپہر کے وقت میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی. میں نے فون اٹھایا تو آواز آئی, السلام علیکم. علی بھائی, میں عبد الخالق بول رہا ہوں, اسی مینٹل ہاسپٹل سے. میں چونک گیا اتنے مہینوں بعد اس جگہ کا نام سن کر. دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. جی بولیں, خیریت؟ میں نے دبے لہجے میں کہا. اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی.
علی بھائی مجھے آپ سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے، میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ میں نے فوراً انکار کیا، نہیں بھائی، جو بات کرنی ہے فون پر کریں۔ میں اس جگہ سے دور ہو چکا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا، چند لمحے پھر آہستگی سے بولا، اسی وارڈ نمبر 7 میں ایک نیا وارڈ بوائے لگایا گیا تھا۔ کل رات اس نے ڈیوٹی کے دوران خود کو وارڈ کے اندر بند کر کے دروازہ اندر سے تالا لگا لیا۔ میرے دل میں بے چینی سی دوڑ گئی۔ کیا؟ کیوں؟ اس نے کہا، پتہ نہیں، صبح جب گیٹ توڑ کر کھولا گیا تو وہ بے ہوش حالت میں پڑا تھا، صرف ایک بات بار بار دہرا رہا تھا، وہ دوبارہ آئیں گے، وہ یہاں ہے۔ میں سن ہو گیا۔ خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد میں نے بس اتنا کہا، تمہیں بھی وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ جگہ، وہ ہاسپٹل کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن علی بھائی کل رات اس وارڈ کے باہر انٹرکام خود بخود چل پڑا تھا اور اس میں ایک ہی آواز آ رہی تھی، بار بار، یہ جگہ ان کی ہے، تم نہیں۔ یہی الفاظ جو میں نے دیکھے تھے 6 ماہ پہلے۔ فون بند ہو گیا۔ میں کافی دیر تک موبائل ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا، پسینہ میری کمر تک بہہ رہا تھا، لیکن کمرے میں پنکھا چل رہا تھا۔ اب میں روز اپنے گھر کے دروازے کو دوبارہ لاک کرتا ہوں۔ رات کو روشنی بند کر کے سوتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ ہسپتال چھوڑ چکا ہوں، لیکن شاید وہ ہسپتال مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ فون کال کے کچھ دن بعد میں نے خالق سے دوبارہ رابطہ نہ کیا۔ سچ کہوں تو ہمت نہیں ہوئی، لیکن اندر سے بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر روز خیال آتا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ محض میری ذہنی حالت تھی، اور اب وہی 2 منٹ بعد جھپک جاتا تھا۔ اسی وقت وہاں کے سب سے پرانے سیکیورٹی گارڈ بابا اکرم میرے پاس آئے۔ وہ شاید 40 سال سے اس ہسپتال میں تھے، بال سفید، آنکھوں میں مستقل نیند کی کمی، اور زبان میں ہمیشہ کچھ ایسا جو سن کر روح کانپ جائے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور بولے، علی پتر، سنا ہے تو نوکری چھٹن لگا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستگی سے بولے، واپس نہ آئی، کبھی بھی نہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کو کیسے پتہ چلا، اور آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور وہ آنکھیں کچھ جانتی تھی۔ پھر وہ آگے جھکے جیسے کوئی راز سنا رہے ہوں، اور بولے، اصل وچ وارڈ نہیں، قید خانہ ہے۔ ساری زبان چ کہندے ہیں بند جگہ، ایہی جگہ جتنے پہلے مریضاں نوں بند کر کے زور زبردستی علاج کیتا جاتا سی، نہ دوا ہوتی سی نہ کوئی طریقہ، صرف اندھیرے۔ تو کتنے لوگ یہاں جیتے اور مرتے تھے، پر گل فائل وچ نہیں، صرف جو پرانے بڈھے بابے جو اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں ان کی یادوں میں۔ میرے گلے میں الفاظ اٹک گئے۔ پھر سننے میں آیا کہ بابا اکرم اس کے کچھ دن بعد ریٹائر ہو گئے، اور سنا ہے چند ہفتے بعد دل کا دورہ پڑا اور انتقال کر گئے۔ لیکن میں جانتا ہوں اصل بات کچھ اور تھی۔ اب کبھی کبھار رات کو خواب میں وہی بابا اکرم دکھائی دیتے ہیں، پرانا یونیفارم، جھریوں بھرا چہرہ۔ آخر پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی جگہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ اپنی مجبوری کے پیش نظر سب دیکھتے اور محسوس کرتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خود کو اس ماحول میں ڈھال لیتے ہیں، جیسا کہ اکرم بابا۔ میں نہیں جانتا کہ ان کی کیا مجبوری رہی ہوگی کہ انہوں نے ایسی جگہ پر اتنے سال گزار دیے۔ خیر، یہ میری سٹوری تھی، امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میری شادی آج سے 25 سال پہلے ہوئی تھی، اور میں اس وقت یو کے آ گئی تھی۔ میری ایک ہی بیٹی تھی جو بہت منتوں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوئی، جس کا نام ہم نے علینا رکھا۔ وہ بالکل پری جیسی خوبصورت تھی۔ ہم دیسی لوگوں میں پیدا ہو کر بھی وہ انگریز لگتی تھی۔ اتنی نازک پیاری سی بچی تھی کہ میرے پورے سسرال والوں کو اس پر نظر تھی۔ ہر کوئی ملتا تو تانا دیتا، اتنی خوبصورت بچی تمہارے گھر کیسے پیدا ہو گئی؟ خیر، مجھے لگتا انہی کی نظریں تھیں جنہوں نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں بھی علینا اکیلے نہ جائے۔ اس کی عمر 14 یا 15 سال تھی۔ اسکول والے بچوں کو جنگل لے کے جا رہے تھے کیمپنگ کے لیے۔ میں نے پہلے ہی منع کر دیا، لیکن پھر اس کے دوستوں نے بہت اصرار کیا، آنٹی اسے جانے دیں، آپ نے اسے چھوٹا بچہ بنا دیا ہے۔ میری بیٹی کے ٹیچرز بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اسے اسی طرح گھر پر رکھیں گے تو وہ اور بھی زیادہ حساس ہو جائے گی۔ وہ پہلے ہی بہت کم بولتی تھی۔ استاذہ اس کے رویے کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتے تھے کہ میں زیادہ پروٹیکٹیو ہوں، اس لیے اس میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ عدنان مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ 4 دن کا ٹرپ تھا۔ اچھا، جب وہ واپس آئی تو میں نے اس میں کافی تبدیلی محسوس کی۔ اس کا رویہ مختلف تھا۔ وہ عجیب طریقے سے کھانا کھا رہی تھی، پاؤں میز پہ رکھ لیتی، بات پر گالیاں نکالتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ علینا ہے ہی نہیں۔ ہر وقت بدتمیزی، بات پر طنز اور گالی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اگلے دن اسکول جا کر ٹیچر سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا؟ جب سے علینا کیمپ سے آئی ہے وہ بدلی لگ رہی ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ انہوں نے بھی نوٹ کیا کہ علینا اچانک بہت سوشل ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ فرینڈلی۔ انہیں لگا یہ مثبت علامات ہیں۔ پھر ایک دن اسکول سے کال آئی کہ فوراً آ جائے اسکول۔ میں گھبرا کر اسکول پہنچی تو دیکھا کہ علینا ایک کرسی پر بیٹھی ہے،
اور اچھی خاصی بھیڑ جمع ہے۔ پرنسپل نے مجھے اندر بلایا اور بتایا کہ الینا نے ایک ٹیچر کا ہاتھ توڑ دیا۔ میں سن کر شوق تھی، میری بیٹی نے تو کبھی پھول تک نہیں توڑا تھا، اور ٹیچر کا ہاتھ۔ بیٹی کی ٹیچر افریقی تھی اور بہت ہیلدی تھی، مجھے یقین نہ آیا۔ پھر جب انہوں نے مجھے CCTV فوٹیج دکھائی تو میں کانپ گئی۔ الینا نے ایسے ہاتھ موڑ کے اس ٹیچر کو نیچے گرا دیا جیسے کسی پہلوان نے پٹخاؤ۔ عدنان پھر ڈاکٹر نے بھی بتایا کہ اتنی زور سے کسی کا ہاتھ موڑنا ایک چھوٹی لڑکی کے بس کی بات نہیں۔ پھر میں نے اس کے دوستوں سے بات کی، بچوں نے مجھے بتایا آنٹی پہلے دن الینا 4-5 گھنٹے غائب ہو گئی تھی، جب ملی عجیب طریقے سے برتاؤ کر رہی تھی۔ ایک اور دوست نے بتایا کہ اس نے الینا کے ٹینٹ میں کسی سائے کو اندر جاتے دیکھا۔ جب ٹینٹ میں جھانکا تو الینا اکیلی تھی اور الینا اسے بول رہی تھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس کی آواز مردانہ تھی۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ روحانی طریقے سے علاج ڈھونڈا جائے۔ ہمیں کوئی اچھا مسلم عالم نہیں مل رہا تھا تو مجبوراً چرچ کی پادری کی مدد لینی پڑی۔ میرے شوہر کے دوست بھی تھے، انہوں نے کہا میں شام کو تمہارے گھر آؤں گا، لیکن اچانک الینا کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا۔ کھانا کھاتے وقت کہنے لگی اس بڈھے کو کیوں بلا رہے ہو، وہ جو چرچ میں ہوتا ہے اور پارک میں تمہارے ساتھ واک کرتا ہے۔ پھر مسکرا کر کہنے لگی آنے دو، اسے بھی دیکھ لیں گے۔ رات کو جب پادری آیا تو اس نے الینا سے پوچھا بتا تو کون ہے، اس معصوم لڑکی میں کیوں آیا۔ جب پادری نے مقدس پانی نکالا تو اچانک بجلی چلی گئی۔ ہولی واٹر الینا کے منہ سے عجیب آوازیں نکل رہی تھیں، پانی بھی زمین پر گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بجلی واپس آئی تو پادری نے کچھ آیات پڑھنا شروع کی۔ بجلی پھر سے چلی گئی۔ جب دوبارہ آئی تو پادری صاحب زمین پر بے ہوش پڑے تھے اور ہماری بیٹی اپنے بستر سے اٹھی اور ہمیں انتہائی شدید غصے میں گھورتے ہوئے چلی گئی۔ اس کا چہرہ اس وقت اتنا بھیانک اور کرخت لگ رہا تھا کہ اس میں کسی 18-19 سالہ بچے کی معصومیت بالکل نہیں تھی۔ ہم اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ ہماری بیٹی اوپر والے کمرے میں چلی گئی اور ہم لوگ ایمبولینس کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آ گئی اور چرچ کے باقی افراد بھی آ گئے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر خدا نخواستہ پادری صاحب کو کچھ ہو گیا تو الزام ہم پر نہ آ جائے، کیونکہ وہ کسی سرکاری درخواست پر چرچ سے نہیں آئے تھے بلکہ میرے شوہر سے دوستی کی وجہ سے آئے تھے۔ ہم لوگ بھی ایمبولینس میں ان کے ساتھ ہی چل پڑے۔ جب اسپتال پہنچے تو پادری صاحب کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ پادری صاحب کے اسسٹنٹ ہم سے پوچھنے لگے کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور گھر میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یہ اس طرح بے ہوش ہو گئے۔ ہم نے ساری بات انہیں بتائی۔ وہ کہنے لگے کہ انہیں ہوش میں آنے دیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ پادری صاحب 3 دن بعد ہوش میں آئے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ عجیب بہکی باتیں کر رہے تھے، ان کی زبان سے بس ایک ہی نام نکل رہا تھا، مجھے لوسیفر سے بچا لو، وہ مجھے جلا دے گا۔ ہم تو ان کی باتیں سن کر ہی ڈر رہے تھے کہ یہ بار بار ابلیس کا نام کیوں لے رہا ہے۔ کچھ دن بعد ہم نے دوبارہ پادری صاحب کے اسسٹنٹ سے بات کی۔ وہ کہنے لگے میں نے آپ کا پیغام آگے پہنچا دیا، اب وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، مطلب چرچ تک بات پہنچ گئی ہے، اب وہی اس شیطان کو نکالنے کے لیے کوئی بندوبست کریں گے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات پر تنقید کریں گے کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے پادریوں سے کیوں مدد لی، لیکن جب جان پر بنی ہوتی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا اور کوئی مسلم مولانا مل بھی نہیں رہتا، بس دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اور ایسی بات نہیں کہ میں نے مسلمانوں سے مدد نہیں لی۔ میں نے امی کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی مولوی صاحب ایسے ہیں جس طرح کی چیزوں کا علاج کرتے ہو تو آپ میری ان سے فون پر بات کروا دیں، اگر وہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے علاج کر سکتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی راضی ہوں۔ اچھا کچھ دن بعد امی کی مجھے کال آئی اور کہنے لگی کہ ایک مولوی صاحب کو لے کر آئی ہوں، ان کو بہت زیادہ تعریفیں سنی ہیں۔ میں نے ان مولوی صاحب سے بات کی تو وہ کہنے لگے اپنی بیٹی سے بات کروا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ سے بات نہیں کرے گی تو کہنے لگے کہ فون اس کے کان پر لگا دو۔ میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی، وہ عجیب زبان میں کچھ بول رہی تھی، میں نے فون لے کر جا کر اس کے کان پہ لگا دیا۔ لیکن عدنان بھائی جو سب سے عجیب بات تھی وہ یہ کہ مجھے ان مولانا صاحب کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں نے فون اس کے کان پہ لگایا میری بیٹی کے منہ سے جو سب سے پہلے الفاظ نکلے وہ یہ تھے عبد الرحمن کیسا ہے۔ میری بیٹی ان مولانا صاحب کو بتانے لگی عبد الرحمن تمہارا بیٹا حارث کیسا ہے، کیا وہ ابھی بھی اسکول جاتا ہے؟ تمہاری بیٹی کا سنا کہ وہ بیمار ہے، اگر تم کہو تو اسے چھت سے پھینک دو، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ان مولانا صاحب کو دھمکی دے کر میری بیٹی زور زور سے ہنس رہی تھی اور ہنسنے کا انداز وہی تھا، وہی مردانہ آواز۔ مولانا صاحب پڑھائی کرنے لگے، آگے سے میری بیٹی وہی باتیں کر رہی تھی تیری بیوی اسما کا کیا حال ہے، میں جانتی ہوں تیرا باپ ایک حادثے میں مرا تھا اور تو بھی بڑا جھوٹا قسم کا انسان ہے۔ مولوی صاحب مسلسل پڑھائی کیے جا رہے تھے جبکہ میری بیٹی ان پر ذاتی حملے کر رہی تھی۔ کبھی کہہ رہی تھی مولانا تو عورتوں کو دیکھتا ہے، تو کب سے مولوی بن گیا، تو خود شیطانوں کا چیلا ہے، تو کب سے لوگوں میں سے شیطان نکالنے لگا۔ پھر اچانک میری بیٹی بستر پر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی سلیمان میں تجھے کچھ دکھانا چاہتی ہوں، ذرا غور کر، تیرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ 1-2 سیکنڈ بعد ہی کال کٹ گئی۔ بیٹی نے کہا عبد الرحمن کہاں چلے گئے ہو، تم تو بہت بہادر تھے، تم نے کال کیوں کاٹ دی۔ پھر میری بیٹی نے فون پھینک کر کہا بیٹا
کوئی اچھے بڑے پیر کو لے کر آ جو میرا مقابلہ کر سکے. یہ تو کن بچوں کو اٹھا کر لے کر آتی ہے. عدنان, میرا ڈر اور خوف مزید بڑھ گیا کیونکہ میں اس وقت گھر میں اکیلی تھی. ایک دن اس اسسٹنٹ پادری کی مجھے کال آئی اور کہنے لگا کہ کیا آپ چرچ آ سکتی ہیں. میں نے اسے کہا آپ گھر ہی آ جاؤ. کہنے لگا نہیں, میں گھر نہیں آ سکتا, آپ کچھ دیر کے لیے چرچ آ جائیں. پھر میں دوپہر کے بعد چرچ چلی گئی. مجھ سے پوچھنے لگا میڈم آپ کو کیا لگتا ہے کہ پادری صاحب کے ساتھ کیا ہوا. میں نے کہا کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوا. کہنے لگا وہ مرے تو ہارٹ اٹیک سے, لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا کیوں تھا. میں نے کہا نہیں. تو بتانے لگا کہ ان پادری صاحب نے آپ کی بیٹی کے اندر وہ مخلوق دیکھ لی تھی اور انہوں نے اسپتال جاتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوفناک چیز کبھی نہیں دیکھی. اس مخلوق کو دیکھ کر پہلے پادری صاحب اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے, جبکہ دوسری پادری صاحب اس مخلوق کو دیکھ کر ہارٹ اٹیک سے مر گئے. میری تو اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس اسسٹنٹ پادری سے کوئی سوال کروں. میں نے سے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے, تو کہنے لگا چرچ اب مزید اس کیس میں نہیں آنا چاہتا کیونکہ پہلے ہی 2 پادریوں کی وجہ سے چرچ کی بہت بدنامی ہو چکی ہے. عدنان, میرا خیال ہے کہ میں ایک چیز لکھنا بھول گئی ہوں. وہ مولوی جن کا نام عبد الرحمان تھا اور جنہیں میری امی نے بلوایا تھا, آخر وہ دم کرتے کرتے اچانک فون بند کر کے کیوں بھاگ گئے تھے. جب اس رات میں نے امی کو دوبارہ کال کی تو امی بتانے لگیں بیٹا پہلے تو وہ بہت ہمت سے کام لیتے رہے. جس وقت علینا نے اس مولوی صاحب سے کہا اپنے پیچھے مڑ کر دیکھو, بس اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فون وہیں پھینکا اور وہاں سے ایسے بھاگا کہ نظر ہی نہ آیا. امی مولوی صاحب کو اس دن سے فون کر رہی ہیں لیکن وہ ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہا. اچھا, پھر ہم لوگ پاکستان آ گئے. کافی عرصے بعد پاکستان آئے تھے. یہاں آ کر میری بیٹی کافی حد تک نارمل بیہیو کر رہی تھی. اس نے کسی سے بات تو نہیں کی, صرف اتنا پوچھا کہ میرا کمرہ کدھر ہے اور جا کے کمرے میں چلی گئی. رات کو میں نے بیٹی کو کھانے کے لیے باہر بلایا. میری فیملی تھوڑی بڑی ہے, اب 3 بہنیں تھیں اور 3 بھائی. سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے. میری بیٹی کھانا کھانے کے لیے باہر آئی. وہ سیدھی آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا شروع بھی کر دیا. میرے گھر والے اسے ایسے کھاتے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ اتنی چھوٹی سی بچی اتنا کھانا کیسے کھا سکتی ہے. ابھی تو وہ لوگ کھانے پر ہی حیران ہو رہے تھے کہ کھانا کھاتے کھاتے وہ اپنی انگلیاں چبانے لگی اور اتنی زور سے چبائی کہ ان انگلیوں سے خون بہہ کر پلیٹ میں گرنے لگا. اب میں سے تو کسی نے نوٹس نہیں کیا, لیکن میرا ایک بھانجا چیخا امی وہ دیکھیں باجی کیا کر رہی ہیں. اس کی انگلیاں بری طرح زخمی ہو گئی تھیں. وہ مجھے روکنے کی کوشش بھی کر رہے لیکن وہ چبانے سے باز نہیں آ رہی تھی. اب نے اس کا ایک ہاتھ پکڑا تو وہ دوسرا چبانے لگی. میں نے مضبوطی سے جب اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تو اس نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا. میرے تینوں بھائیوں نے اسے بڑی مشکل سے قابو کیا اور فوراً اسپتال لے کر بھاگے. چھوٹے جن اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے, ان سے لوگوں کو شبدے دکھاتا ہے, ان کو لے کر یہاں سے دفع ہو جا ورنہ یہ بھی مریں گے اور تو بھی مرے گا. پیر صاحب وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے, آپ کسی اور کو دکھا لیں. پھر کسی نے ہمیں بتایا کہ انڈیا میں ایک دربار ہے. اس دربار کا نام نہیں لوں گی لیکن وہ بہت بڑے بزرگ کا دربار ہے. چونکہ ہمارے پاس انگلینڈ کا پاسپورٹ تھا اس لیے انڈیا جانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہم لوگوں نے انڈیا کی فلائٹ بک کروائی اور وہاں دربار پر پہنچ گئے. وہاں سنا یہ تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے انہیں خود بخود حاضری ہو جاتی ہے اور جو نیک جنات اس مزار پر ہوتے ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں. ہم جب اس دربار پر پہنچے تو وہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے جن کے ساتھ جناتی مسائل تھے. وہاں لوگ نہ چلے. پیر صاحب 2 گھنٹے تک پڑھائی کرتے رہے اور میری بیٹی 2 گھنٹے تک ان کے سامنے گاتی رہی. پیر صاحب نے جب دیکھا کہ پڑھائی سے بات نہیں بن رہی تو انہوں نے آگے بڑھ کر میری بیٹی کے بال پکڑ لیے. بس وہ بال پکڑنے کی دیر تھی کہ میری بیٹی ایسے چیخی. عدنان, ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا. اوپر پنکھا بھی ہل رہا تھا, کھڑکیاں بھی لرز رہی تھیں. اس آس پاس کے پڑوسی باہر جمع ہو گئے. یہ اتنی خوفناک آواز کہاں سے آئی ہے کیونکہ وہ انسان کی نہیں تھی. پھر میری بیٹی نے مردانہ آواز میں اس مولوی صاحب سے کہا بال چھوڑ نہیں تو تیرا وہ حال کروں گی کہ جن شاگردوں کے ساتھ تو آیا ہے انہیں کے کندھوں پر واپس جائے گا. میری بیٹی کے لہجے میں اتنا بھیانک پن روب تھا کہ پیر صاحب بھی ایک دم گھبرا گئے. انہوں نے بال چھوڑ دیے. پھر میری بیٹی کھڑی ہوئی اور مولوی صاحب سے کہنے لگی چل مولوی بہت تماشا ہو گیا, میں نے تیری بہت عزت کر لی, چپ چاپ یہاں سے بھاگ جا. پھر میری بیٹی نے ایک خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا. میری بیٹی اس پیر کو کہنے لگی یہ جو تو چھوٹے علاج کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا. جو کوئی بھی بتاتا تھا کہ فلاں پیر بہت اچھے ہیں اور ان کو گھر بلا لیا جاتا. وہ پیر حضرات اپنے شبدے دکھاتے اور میری بیٹی آگے سے کہکا لگاتی تھی. کہتی تھی بیٹا ایسے ہی جا کر لایا کرو, مجھے بہت مزہ آتا ہے. ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا کہ ان کے اپنے جنات تھے اور وہ جنات کے ذریعے لوگوں کا کام کرتے تھے. پہلے تو وہ پیر صاحب گھرانے میں راضی نہیں ہوئے. ایک جب ان کا بتایا گیا کہ بچی کا مسئلہ ہے اور ان پر زور ڈالا گیا تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں جمعہ والے دن آؤں گا. پھر وہ پیر صاحب جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے گھر آئے. ان کے ساتھ ان کے 3-4 شاگرد بھی تھے. پھر جب
रणवीर साहब को मेरी बेटी के कमरे में ले जाया गया तो मेरी बेटी ने उनको ऊपर से नीचे देखा तो मेरी तरफ देख कर बोली, हाँ बेटा ये सही है, इससे मुकाबले में कुछ मज़ा आएगा। वो पीर साहब मेरी बेटी को अपने सामने बिठाकर पढ़ाई करने लगे और मेरी बेटी सामने बैठकर गाने गाने लगी। मेरी बेटी की यह हालत देखकर मेरे सारे भाई, उनकी बीवियाँ, बच्चे, मेरी बहनें, सबकी हालत ये थी 2 घंटे तक कोई बोल भी नहीं सका। लेकिन अब तक जो मेरी बेटी के बारे में सुना था आज उसे अपनी आंखों से देख भी लिया था और वो लोग ये समझ भी गए थे कि ये कोई बीमारी नहीं थी बल्कि वाकई मेरी बेटी किसी शैतानी असर के नीचे है। फिर हम लोग उसकी पट्टी वगैरह करवा कर ले आए। मेरी अम्मी कहने लगी, बेटा अगर तुम बुरा न मानो तो बेहतर यही है कि तुम इसी गली में कोई किराए का मकान ले लो, क्योंकि बाकी घर के बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और तुम्हारी भाभियाँ भी तुम्हारे भाइयों को बोल रही हैं कि कहीं शैतानी असर उनके बच्चों पर भी ना हो जाए। मेरे शौहर ने इसी गली में एक घर माकूल दामों पर किराए पर ले लिया। मेरी अम्मी बेचारी तो मेरे साथ ही रह रही थी, उसके बाद थे। लेकिन जैसे ही मेरी बेटी उस मज़ार में दाखिल हुई, उस वक्त मज़ार में जितने भी लोग थे जिनके साथ जिन्नात का मसला था वो धमाल डालते डालते एकदम से रुक गए और सब मिलकर मेरी बेटी की तरफ देखने लगे। उफ अदान, ये सीन बहुत अजीब था। वो सब डर के पीछे हटने लगे। ये एक फिल्मी सीन था, जैसे कोई मूवी चल रही हो। ऐसा लग रहा था कि वो कोई ऐसी चीज़ देख रहे हो जो हम लोग नहीं देख पा रहे थे। हम लोग मज़ार के सहन से होते हुए बुजुर्ग के कब्र की तरफ जा रहे थे। लोग ने बताया था कि बस आपने कब्र के पास जाके फातिहा पढ़नी है और वापस आ जाना है, बस आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मेरी बेटी जैसे ही उस कमरे में दाखिल होने लगी जहाँ उन बुजुर्ग की कब्र थी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। उसका एक पाँव पीछे सहन में था और दूसरा कब्र वाले कमरे की तरफ उठा हुआ था, लेकिन वो उस कमरे में जा नहीं पा रही थी। वो जोर लगा रही थी लेकिन कोई ऐसी मखलूक वहाँ थी जिसे अंदर आने से रोक रही थी। फिर वो मेरी बेटी हंसने लगी और मज़ार से बाहर आ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो उस मज़ार पर नेक जिन्नात थे उन्होंने इसे कब्र वाले कमरे में तो आने नहीं दिया, लेकिन वो इससे लड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो जैसे मज़ार पर गई थी वैसे ही वापस आ गई। अदनान, मेरी तो हिम्मत जवाब दे रही थी। हम लोग इंडिया से भी मायूस होकर वापस पाकिस्तान आ गए थे। किसी ने बताया कि बलूचिस्तान में एक बाबा जी हैं जो गार में रहते हैं। जब किसी को मजबूर देखते हैं तो उसकी मदद कर देते हैं। यही सोचा कि जहाँ इतना कुछ कर लिया है चलो ये भी करके देख लेते हैं। वो बलूचिस्तान का एक छोटा सा शहर था जिसका नाम तो याद नहीं, लेकिन वो सारा पहाड़ी इलाका था। वहाँ का एक मकामी शख्स हमें उन बाबा जी के पास लेकर गया। वो पहाड़ों से गुजरता हुआ बहुत मुश्किल रास्ता था। हम लोग जब उस गार के पास पहुँचे तो बाबा जी नमाज़ पढ़ रहे थे और मेरी बेटी चारों तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसे कोई नज़र आ रहा हो। बाबा जी नमाज से फारिग हुए तो मेरी बेटी को घूरने लगे और मेरी बेटी भी उन्हें घूरने लगी। बाबा जी ने पूछा, बताओ क्या मसला। मैं अभी बोलने ही वाली थी कि मेरी बेटी बोली, बाबे तुझे नज़र नहीं आ रहा कि क्या मसला, तो इतना मासूम छोटा सा बच्चा है क्या। वो बाबा जी आगे से लापरवाही से बोले, तुझे भी तो नज़र आ रहा होगा कि यहाँ तेरे जैसे कितने हैं जो तेरा मुकाबला भी कर सकते हैं। मेरी बेटी आगे से फिर हंसने लगी और कहने लगी, ये मेरा मुकाबला करेंगे। फिर अदनान भाई, मेरी बेटी ने हवा में हाथ लहराया और ऐसा लगा जैसे उसने हवा में किसी की गर्दन पकड़ ली। फिर जो भी मेरी बेटी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगी, पुत्र चलें घर वापस, या तेरे पास कोई और बाबा है तो ला मेरे पास। हम लोग वहाँ से भी मायूस होकर घर वापस आ गए। फिर अदनान भाई, दिल में बहुत ज़्यादा डर भी था, गम भी था, अब गुस्सा भी आने लगा था कि यार ये हम लोग किन चक्करों में फंस गए हैं और मेरी बेटी के ऊपर ऐसा कौन सा शैतान है। अल्लाह की मदद आई, न जाने मेरे दिमाग में कहाँ से ये ख्याल आया। मैं अंदर गई और कुरान पाक उठा कर ले आई। मैंने वो आयत खोली जिसमें इब्लीस का जिक्र था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने वाला वाक़या। मैं उस आयत का तर्जुमा पढ़ने लगी और जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी मेरी बेटी के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। मैंने उसे कहा, मैं तुझे नहीं, बेटी के हाथ में था जो हमें नज़र नहीं आ रहा था। उसने ज़ोर से उसे ज़मीन पर पटक दिया तो कहने लगी, बाबा तू इनके सर पे इतना उछल रहा था। बाबा जी घबरा गए। उन्होंने आगे से पढ़ाई करनी शुरू की तो उधर मेरी बेटी भी पढ़ाई करने लगी। वो पढ़ाई का मुकाबला काफ़ी वक्त तक चलता रहा। फिर अचानक बाबा जी ने अपना गला पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई गला दबा रहा हो। बाबा जी कहने लगे, बस कर दे, छोड़ दे मुझे, मैं इसका इलाज नहीं करूँगा। फिर पाता, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि जिसकी हिफाजत में तूने इसे दे दिया है उसका मुकाबला किसी के बस की बात नहीं। वो दिन और आज का दिन मैं जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ कम है। उसके बाद मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। उम्मीद है आप मेरी ये कहानी अपने चैनल पर नहीं जानती। लोग कहते हैं तो इब्लीस है। अब मैं तुझे वो आयत सुना रही हूँ जिसमें तेरा अल्लाह से मुकालमा हुआ था, जिसके बाद अल्लाह ने तुझे अपने दरबार से निकाल दिया था। मैंने वो आयत पढ़ी और कहा, मैं आज के बाद अपनी बेटी को अल्लाह की हिफाजत में दे रही हूँ। अब वही मेरी बेटी को तुझसे छुड़वाएगा और तुझसे उसका बदला भी लेगा।
میری یہ بولنے کی دیر تھی، میری بیٹی اچانک تڑپنے لگی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس میں سے مردانہ آواز آئی، اگر آج تو یہ کلمات ادا نہ کرتی اور اپنی بیٹی کو اللہ کی حفاظت میں نہ دیتی تو دنیا کا کوئی بابا، کوئی جن تیری بیٹی کو مجھ سے آزاد نہ کروا